ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور میں ایک ماں زرینہ اپنی 3 بیٹیوں فریحہ، سائمہ اور نائلہ کے ساتھ رہتی تھی۔ زرینہ کا شوہر ایک حادثے میں فوت ہو چکا تھا اور تب سے اس نے زندگی کو اپنی بیٹیوں کی پرورش کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کے پاس نہ زمین تھی نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ۔ کبھی کسی کے کپڑے سی کر پیسے آ جاتے، کبھی بیٹیاں گاؤں کی مسجد میں صفائی کرتیں تو کچھ خیرات مل جاتی۔ گاؤں کے امیر لوگ انہیں فقرنیاں کہہ کر چھیڑتے اور ان کی بیٹیوں پر طرح طرح کے فقرے کستے۔ ان تمام حالات کے باوجود زرینہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ صبر، حلال رزق اور ایمانداری کا درس دیتی۔ ایک سال گاؤں میں سخت قحط پڑا۔ مزدوروں کو کام نہیں مل رہا تھا، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئیں۔ زرینہ کے گھر کئی دن سے کچھ نہیں پکا تھا۔ فریحہ سب سے بڑی تھی اور اس کی حالت اپنی چھوٹی بہنوں کی بھوک سے دیکھ کر خراب ہو رہی تھی۔ ایک دن نائلہ نے روتے ہوئے کہا، امو ہم کیا چوزے ہیں جو صرف پانی پی کر زندہ رہیں گے؟ زرینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اگلے دن تینوں بہنیں آپس میں مشورہ کرنے لگیں۔ سائمہ نے کہا، گاؤں کے باہر انار کے درخت ہیں، وہاں سے کچھ انار چرا لاتے ہیں۔ ہم بھوکے ہیں، اللہ معاف کرے گا۔ فریحہ نے کچھ سوچا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ نائلہ تو پہلے ہی تیار تھی۔ زرینہ کو نہیں بتایا گیا۔ رات کے اندھیرے میں تینوں بہنیں دبے پاؤں کھیتوں کی طرف نکلے۔ فریحہ نے دل ہی دل میں دعا کی کہ کوئی انہیں نہ دیکھے۔ جب وہ کاہے سے باہر جنگل میں داخل ہوئیں، وہاں اناروں سے لدا ہوا درخت کسی خزانے کی طرح ان کے سامنے تھا۔ ایسے خوبصورت سرخ سرخ انار دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں گونگنا میں جلدی سے کچھ انار توڑے اور باہر نکلنے لگے۔ لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگیں، کھیت کے کنارے لگا الارم بج الفاٹے۔ زور سے بھونکنے کی آواز آئی۔ بختیار کا رکھوالا کتوا ان کی طرف لپکا۔ تینوں بہنیں بھاگنے لگیں۔ فریحہ کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئی۔ سائمہ اور نائلہ واپس آئیں، اسے الفاٹے الف اور تینوں کسی نہر کے کنارے جا کر چھپ گئیں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانس پھول گئی تھی۔ صبح جب زرینہ جاگی اور بیٹیوں کو دیکھا تو ان کے ہاتھوں میں کھیت کی مٹی لگی تھی اور ان کے پاس کچھ انار تھے۔ وہ ساری بات سمجھ گئی۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ فریحہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے سب کچھ سچ بتا دیا۔ زرینہ نے ایک تھپڑ فریحہ کے منہ پر مارا اور پھر خود ہی رونے لگی۔ ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن حرام کا نوالا نہیں کھائیں گے۔ تم نے میری عزت، میری تربیت کا خون کر دیا۔ زرینہ اسی وقت وہ انار لے کر گئی اور حاجی بختیار کے دروازے کے باہر رکھ دیے اور ایک خط چھوڑا۔ ہم بھوکے تھے، چوری کی، لیکن شرمندہ ہیں، معاف کر دیجئے۔ حاجی بختیار ایک سخت مزاج مگر انصاف پسند آدمی تھا۔ جب اسے یہ خط ملا تو اس کے دل میں چوٹ سی لگی۔ اس نے سب کو بلایا اور گاؤں کے چوراہے پر اعلان کیا، جن بیٹیوں نے چوری کی انہوں نے سچائی دکھا دی۔ آج سے ان کی ماں زرینہ میرے گھر کی نگران ہوگی اور تینوں بیٹیاں میری زمین پر مزدوری کریں گی، لیکن عزت سے حلال روزی کما کر۔ پورا گاؤں دنگ رہ گیا۔ چند مہینوں میں زرینہ کا گھر آباد ہونے لگا۔ فریحہ، سائمہ اور نائلہ نے محنت سے نئی زندگی بنائی۔ نائلہ ٹیچر بن گئی، سائمہ ایک درزی اور فریحہ گاؤں کی پہلی نرس۔ زرینہ ہر جمعے کو اپنے پوتے پوتیوں کو بٹھا کر کہتی، بیٹا اگرچہ فاقہ برا ہے مگر حرام کی روٹی اس سے زیادہ بری ہے۔ سچائی کا پھل کبھی نہ کبھی میٹھا ضرور ہوتا ہے۔ یہ کہانی نہ صرف غربت کے درد کو بیان کرتی ہے بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ سچ، صبر اور حلال رزق کی راہ پر چلنے والے آخرکار عزت اور سکون کی زندگی پاتے ہیں۔